میں سینٹ پیٹرک ہائی اسکول میں انٹر اسکولز تقریری مقابلوں میں حصہ لینے گیا اور وہاں کوئی انعام بھی ملا. تو انعام دینے والے جو صاحب تھے ان کا نام تھا فادر جوزف کالڈیرو. وہ سینٹ پیٹرک وغیرہ کے جیسے سرپرست اعلیٰ، پھر بعد میں یہ کارڈینل بنے. کارڈینل وہ ہوتے ہیں مسیحی روایت میں جن میں سے پوپ کا انتخاب ہوتا ہے. تو یہ پوپ سے بس ذرا عملاً پوپ بننے کے لائق ہوتے ہیں. تو ان سے انعام جب لیا تو انہوں نے مجھ سے کہا بہت اچھا بہت اچھا، اور مطلب ایسی اردو میں کہ جیسے کوئی انگریز ہے وہ اردو جانتا ہے اور اسے بول رہا ہے، لہجہ بالکل انگریزوں جیسا. اور خود یہ مطلب گوا کے تھے، گوا جو ہندوستان میں ساحلی شہر ہے، اور مطلب انگریزی بھی جب بولتے تھے تو وہ ہندوستانی لہجے میں بولتے تھے، کیوں گوا کے لوگ گھروں میں بھی انگریزی بولتے تھے، ابھی بھی رواج ہے. تو یہ جب ملے پھر یہ بہت اس طرح سے کان پہ یوں کر کے ہاتھ پھیرا تو مجھے یہ بہت اچھے لگے. بالکل شفاف لباس اور سفید وہ، اور ایک عجیب سا وہ جیسے ہڈ سر پہ، جیسے کوئی فرشتہ جو ہے نا، فرشتوں کا کاسٹیوم. تو مجھے ویسے بھی بڑی ایک وہ تجسس بھی ہوا کہ یار یہ حلیہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا. تو اور پھر ان کی جو مسکراہٹ اور شفقت سے یہ منتقل ہو رہا تھا کہ یہ بڑا آدمی ہے مگر اپنی نظر میں بڑا نہیں ہے، اور بالکل ایسے ہی تھے. تو اس میں پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں ایک نشست ہوتی ہے اسکول کے بچوں کی، اس میں ہم لوگ یہی جیسے بیت بازی کروانا، تقریریں کرنا، کھیل کود کا، وہ 3 دن مناتے ہیں. تو تم چاہو تو آ جانا، اگلے مہینے ہے. تو میں نے کہا ضرور. تو سینٹ پیٹرک اس زمانے میں بہت بڑے لوگوں کا اسکول تھا، جیسے آج کل گرامر اسکول وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس وقت اس کا درجہ یہ تھا. تو میں بھی شوق میں، پھر جب میں وہاں گیا تو وہ ظاہر بیت بازی وغیرہ ان لڑکوں کو کیا آتی ہوگی، یہ سب کچھ کھیلوں کے مقابلے میں میں نے حصہ لیا. اور اس کے بعد ان سے جیسے لگنے لگا کہ اب کچھ دنوں بعد ملاقات کرنے سے جیسے کچھ اندر اچھائی پیدا ہوگی، مطلب میرے ذہن میں یہ آیا. تو میں پھر 2-4 مہینہ چھوڑ کے یہ وہ کسی بہانے سے ان کی طرف چلا گیا، کوئی کتاب پوچھنے کے لیے چلا گیا بہانہ بنا کر. اور اس میں مطلب کوئی یہ نہیں کہ ہم کوئی سامنے بیٹھے ہیں اور وقت 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ، بس 2-3 منٹ کی ملاقات، اور مجھے وہ اچھی لگتی تھی. بعد میں پتہ چلا، مطلب بعد سے مراد یہ کہ یہ معمول سال بھر جاری رہا. تو سال بھر بعد مجھے انہی کے شاگردوں سے جو بشپ وغیرہ تھے ان سے ان کے کچھ خیالات کا علم ہوا. تو مجھے لگا کہ میرے اندر جو پسندیدگی پیدا ہوئی تھی اس کی وجہ یہ تھی جو مجھے معلوم نہیں تھی. وہ یہ کہ یہ ایک ان کی تھیوری تھی، وہ انہوں نے لکھی بھی ہے، وہ تو بہت بعد میں ہم نے دیکھی پڑھی، لیکن پہلے وہ بشپ صاحب نے بتایا کہ بھئی یہ مسلمانوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور اپنے پیروکاروں کو تلقین کرتے ہیں کہ رہو اپنے مذہب پر لیکن کلچر مسلمانوں کا اختیار کرو، کیونکہ یسوع مسیح کی روحانیت اور پاکی اور مقدس مریم کی عفت و عصمت
اسی تہذیب میں محفوظ رہ سکتی ہے، اسی تہذیب میں قابل تعظیم رہ سکتی ہے، اسی تہذیب میں اس کی عظمت اور عقیدت وغیرہ جو ہے وہ زندہ رہ سکتی ہے۔ تو مسلم کلچر میں رہنا یہ ان کا ایک ایسا تصور تھا جس نے پاکستان میں یا کم از کم کراچی وغیرہ میں عیسائیوں اور مسلمانوں کی معاشرت میں فرق نہ رہنے دیا۔ پھر میں نے بہت بعد میں دیکھا تو آپ نہیں پہچان سکتے تھے کہ یہ عیسائی لڑکا ہے یا مسلمان ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو اور دوسرے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور یسوع کے آخری وارث ہیں۔ اب یہ ہمارے خاتم النبیین ہونے کو وہ اس طرح کہتے ہیں، کیونکہ مسیحیوں میں نبوت اور رسالت جو ہے وہاں رسول اللہ نہیں ہوتا، وہاں رسول مسیح ہوتا ہے، یعنی ابن اللہ کا رسول، جسے وہ اپوسل کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے جوزف کارڈیرو صاحب کارڈینل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، آپ کا لایا ہوا دین، آپ کے ساتھ آئی ہوئی کتاب، یہ سب سچی ہے، اور یہ یسوع کے آخری وارث ہیں، اور ان کا احترام نہ کیا تو یسوع کی بے ادبی کا جرم سرزد ہوگا۔ اب یہ جو دو چیزیں ہیں نا، یہ اگر آپ عیسائی علم الکلام میں یا مسیحی ریلیجس ڈسکورس میں رکھ کر آپ کو دیکھیں تب آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنی جرأت کی باتیں ہیں، یہ کتنی بہادری چاہیے یہ کہنے کے لیے۔ تو یہ جو دو جملے ہیں یہ مجھے آج بھی بہت اچھے لگتے ہیں، مطلب ان کی جو دو باتیں ہیں آج بھی اچھی لگتی ہیں کہ چلو کم از کم انہوں نے مذہبی جارحانہ کشاکش کا ماحول مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان سے ختم کر دیا، اور عیسائی تو ویسے بھی دبے دبے رہتے تھے، اور ان کے دبے رہنے میں ایک خیال یہ بھی تھا کہ کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو کہیں یہ لوگ ہم پہ چڑھ نہ دوڑیں، تو ڈرے رہتے تھے۔ تو فادر جوزف کارڈیرو نے ان کا یہ ڈر بھی بلا جواز بنا دیا۔ ان کا تمہیں ڈر نہیں تو ہم بھی مانتے ہیں، تم کہو یہ کہو۔ تو اس کے نتیجے میں بہت ہی ایک معاشرتی توازن پیدا ہو گیا۔ اور پھر یہ جب گئے وہاں کارڈینل بننے کے لیے ویٹیکن، تو وہیں بنایا جاتا ہے وہ، تو ویٹیکن جا کے انہوں نے پوپ سے کہا، یہ ریکارڈڈ ہے، مطلب یہ سنی ہوئی بات نہیں ہے، یہ ریکارڈڈ ہے، جو ان کے وہ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں نا پوپ کے مصروفیات کے، انہوں نے پوپ سے یہ کہا کہ میرے ان خیالات کی تصدیق کر دیجیے، یہ جو دو باتیں کہی ہیں، اور یہ انہوں نے کروائی۔ مطلب اب ویٹیکن کا نظریہ یہ ہے اس وقت سے ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ اب ویٹیکن میں بہرحال یہ مانا جاتا ہے اور یہ تلقین بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس میں میرے خیال میں جوزف کارڈیرو صاحب کا اس انتہائی بنیادی اعتقادی تبدیلی میں بڑا ہاتھ ہے۔ تو اچھے لفظوں میں یاد رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔